अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। सबसे पहले आप ये मनाजिर देखिए। आज रूस ने यूक्रेन में ऐसा कहर बर्पा कर दिया है, बहुत बड़ा कहर बर्पा किया है। और ये बात आप ज़हन में रखिए कि जिन ईरानी मिसाइलों का जिक्र किया जा रहा था, आज बताया जा रहा है कि वही मिसाइल यूक्रेन में इस्तेमाल किए गए हैं। और ये हमला इस कदर तबाहकुन था कि उसने हर चीज को उलट पुलट कर रख दिया। लेकिन आपको मालूम है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? यानी रूस ने क्या किया? इत्तिलाआत के मुताबिक फौजी तंसीबात और तवानाई के मराकिज को निशाना बनाया गया और कहा जा रहा है कि ये अब तक के सबसे तबाहकुन हमलों में से एक है। बताया जा रहा है कि वो ईरानी मिसाइल जिनका मुख्तलिफ मौकों पर जिक्र किया जाता रहा, इसी कार्रवाई में इस्तेमाल किए गए। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर ये सूरत-ए-हाल यहां तक कैसे पहुंची? जरा एक और हैरानकुन बात पर गौर कीजिए। क्या आपने कभी ये सोचा था कि रूस भारत से तेल दरामद करना शुरू कर देगा? आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। रूस तो वो मुल्क है जो पूरी दुनिया में तेल फरोख्त करता रहा है, यूरोप को तेल देता था। भारत भी उन्हीं मुमालिक में शामिल था जो रूस से तेल लेते थे। खुद भारत ने दरख्वास्त की थी कि वो रूस से तेल खरीदना चाहता है। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आज सूरत-ए-हाल बिल्कुल बदलती हुई दिखाई दे रही है? कहा जा रहा है कि रूस के अंदर तेल की ऐसी किल्लत पैदा हो गई है कि बाज़ मकामात पर पेट्रोल पंपों पर भी ईंधन दस्तयाब नहीं हो पा रहा। ये एक ऐसी गैरमामूली सूरत-ए-हाल है जिसे पहले कभी इस अंदाज में नहीं देखा गया। मजीद बताया जा रहा है कि भारत से तकरीबन 60,000 मैट्रिक टन गैसोलीन मसनूआत की एक बड़ी खेप रूस भेजी गई है। आखिर हमें कब याद है कि इससे पहले कभी ऐसी सूरत-ए-हाल देखने में आई हो? देखिए असल मसला क्या है। अगर आप इस असल मसले को समझ जाएंगे तो उसके बाद पूरी सूरत-ए-हाल को समझना आपके लिए कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। हुआ ये कि तकरीबन 3-4 दिन पहले और इससे भी पहले रूस की तवानाई और तेल साफ करने वाली रिफाइनरियों पर हमले किए गए थे। बताया जा रहा है कि ये हमले इस कदर तबाहकुन थे कि उन्होंने पूरे मुल्क में तेल के बहरान की कैफियत पैदा कर दी। यानी ये सिर्फ आज की बात नहीं बल्कि काफी अरसे से मुख्तलिफ औकात में उन तंसीबात को निशाना बनाया जाता रहा है। गुज़िश्ता चंद दिनों में भी हमले किए गए। जिन मकामात से तेल और दीगर जरूरी मसनूआत की फराहमी हो रही थी, वहां बड़े पैमाने पर तबाही की इत्तलाआत सामने आए। और इस वक्त सूरत-ए-हाल यह है कि ईंधन की तलब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जरा इस सूरत-ए-हाल पर गौर कीजिए। रूस अपना तेल भारत को दे रहा है, भारत इसे रिफाइन करके दोबारा रूस को वापस भेज रहा है। ये भी मौजूदा सूरत-ए-हाल का एक अहम पहलू बताया जा रहा है। दूसरी जानिब वहां ईंधन की किल्लत पैदा हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इसके असरात पूरी दुनिया में भी महसूस किए जा सकते हैं। आपको मालूम है कि तेल के ज़खायर पहले ही काफी हद तक कम हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये ज़खायर इस कदर कम हो गए हैं कि इस वक्त उनका मुकम्मल अंदाजा लगाना भी आसान नहीं रहा। जब ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होती है तो फिर अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मामलात किस सतह तक जा सकते हैं। बहुत अरसे बाद ये मंजर देखने में आ रहा है कि रूस जैसे मुल्क में भी तेल का बहरान पैदा होने की बात की जा रही है। अब जरा सोचें, अगर रूस में तेल की किल्लत पैदा हो सकती है तो फिर दूसरे ममालिक की सूरत-ए-हाल क्या होगी? बिल्कुल यही वो सूरत-ए-हाल है जिसका आज जिक्र किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आज रूस ने ईरानी मिसाइल इस्तेमाल किए और उन मिसाइलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। कहा जा रहा है कि ये वही मिसाइल हैं जिन्हें रूस ने तैयार किया, आपने इस्तेमाल में लाया और उनमें से मुताद्दिद मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं। ये बात ज़हन में रखिए कि जब कोई जंग शुरू होती है तो वो हर चीज को तबाह कर देती है। आज अगर आप गौर करें तो आपको दुनिया की बहुत सी हकीकतें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि आखिर हो क्या रहा है। आज अगर आप गौर करें तो आपको दुनिया की बहुत सी हकीकतें समझ आना शुरू हो जाएंगी कि आखिर हो क्या रहा है। इस वक्त सूरत-ए-हाल यह है कि तवानाई के बुनियादी ढांचे को तो 2 मिनट के लिए एक तरफ रख दीजिए, दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी माली तफसीलात जमा करवाईं जिनमें बताया गया कि उन्हें 1.4 अरब अमरीकी डॉलर का मुनाफा हासिल हुआ है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप को करप्टो और स्टॉक मार्केट से 1.4 अरब डॉलर का मुनाफा हुआ है तो फिर उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने कितने अरब डॉलर कमाए होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका तसव्वुर करना भी आसान नहीं। कितने ज्यादा अरब डॉलर का मुनाफा हासिल हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाना भी इस वक्त मुश्किल दिखाई देता है। और ये वो मुनाफा बताया जा रहा है जिसके बाद नुकसान की बात नहीं की जा रही, बल्कि सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा का जिक्र हो रहा है।
اسی لیے موجودہ صورتحال پر مختلف انداز میں بات کی جا رہی ہے کہ آخر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری مارکیٹ کو کس طرح مینیج کیا۔ دیکھیے، دنیا کی اسٹاک مارکیٹ ہو یا کرپٹو مارکیٹ، کہا جاتا ہے کہ ان منڈیوں کو صرف چند لوگ چلاتے ہیں، وہی انہیں مینیج کرتے ہیں اور وہی انہیں تباہی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے مطابق یہی دنیا کی حقیقت ہے، یہی اصل صورتحال ہے، اور جو جتنی جلدی اس حقیقت کو قبول کر لے اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں دنیا اسی قسم کی صورتحال کا سامنا کر سکتی ہے۔ اس وقت اسٹاک مارکیٹ ہو یا دیگر شعبے، ہر طرف یہی بحث جاری ہے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عالمی اسٹاک مارکیٹ جو مصنوعی انداز میں اوپر گئی تھی اب نیچے آنا شروع ہو گئی ہے۔ آج ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کو یہ پیغام ملا ہے کہ اس کے اپنے تیل کے ذخائر بھی کافی حد تک کم ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ بعض اطلاعات کے مطابق وہ گزشتہ 40 برس کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ بھی اسی قسم کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ دوسری طرف روس کا موقف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران پہلے ہی یہ کہہ چکا تھا کہ وہ اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہو۔ ایران کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہو۔ ایران کا موقف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ان ریڈار سسٹمز کو تباہ کر دیا جو ان کے دعوے کے مطابق ان کے ملک میں موسم سے متعلق مداخلت کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے وہ تمام ریڈار سسٹمز تباہ کر دیے ہیں۔ اب ذرا اس بات پر غور کیجیے، اگر ریڈار سسٹمز کو اس سطح پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو پھر دنیا کی مجموعی صورتحال کس طرف جا سکتی ہے؟ تو ایک طرف یہ معاملہ ہے، جبکہ دوسری طرف اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ خراب منظرنامہ بھی اسی کو قرار دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے، اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہی بن چکا ہے۔ ایک نہایت عجیب صورتحال یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایران نے فیصلہ کیا ہے کہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے، اور اگر ایسا ہوا تو پوری دنیا میں تیل کا ایسا بحران پیدا ہو سکتا ہے جو انتہائی تباہ کن ثابت ہوگا۔ ذرا یہ بھی سوچئے کہ ابھی تو کوشش کی جا رہی ہے کہ تیل کے ذخائر دوبارہ بھرے جائیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ چاہے سعودی عرب ہو یا ایران، دونوں کے پاس اس وقت وہ پیداوار موجود نہیں جو جنگ سے پہلے تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابھی تک پیداوار اس سطح تک واپس نہیں پہنچ سکی۔ پیداوار کب بڑھے گی، کتنی بڑھے گی اور اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی، یہ سب آنے والے وقت کی باتیں ہیں۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں، دنیا انہیں کس طرح ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ بات بھی سب کے سامنے ہے۔ امریکہ کے لیے بھی یہی وہ مرحلہ بتایا جا رہا ہے جہاں اسے محسوس ہو رہا ہے کہ اسے ایک بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آنے والے وقت میں یہی تباہی اسے مکمل طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ دیکھیے، مالی فائدہ تو بہت سے لوگ پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں، لیکن روس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر ہونے والے حملوں کے پیچھے امریکہ اور یورپ کا کردار تھا۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ آگے یہ صورتحال کس رخ اختیار کرتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی وہ یہ سب کچھ کر نہیں پا رہے۔ یاد رکھیے، جس دن یورپ کے ساتھ روس کی جنگ چھڑ گئی، اب تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یورپ کا کیا حشر ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ یورپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا اور اسی لیے اس نے ایران کی جنگ میں براہ راست حصہ نہیں لیا۔ سب کو اس صورتحال کا علم ہے، روس کو بھی اس کا اندازہ ہے، اور یہ بات اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ یورپ کو اس جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنی خطرناک جنگ ہے، اتنی خطرناک جنگ ہے کہ اس کے بعد شاید مزید کسی گنجائش کی امید باقی نہ رہے۔ دیکھیے، اگر یورپ کے اندر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یورپ کی ایسی تباہی ہوگی کہ شاید دوسری جنگ عظیم میں بھی اس درجے کی تباہی نہ ہوئی ہو، کیونکہ یورپ میں خاص طور پر فرانس کے پاس جوہری صلاحیت موجود ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ فرانس نے اپنے جوہری ہتھیار یورپ کے مختلف ممالک میں تعینات کر رکھے ہیں، یعنی اگر ایک ایٹمی حملہ ہوا تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کے اثرات صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور تباہی کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے گا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ان کی حکمت عملی میں ایک بڑی جنگ کی تیاری نمایاں نظر آتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اسی سمت بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے پہلے ہی کئی اسکینڈلز سامنے آ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ان پر اس حد تک دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ جنگ کی طرف جائیں۔ مثال کے طور پر اگر اسٹاک مارکیٹ سے متعلق معاملہ مزید شدت اختیار کرتا ہے اور اسرائیل اسے سامنے لے آتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سنگین ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات براہ راست امریکی سیاست پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسٹاک مارکیٹ سے متعلق یہ معاملہ مزید شدت اختیار کرتا ہے اور اسرائیل اسے سامنے لے آتا ہے تو یہ اتنا بڑا اسکینڈل ثابت ہو سکتا ہے کہ اس کے اثرات براہ راست ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی حیثیت پر پڑ سکتے ہیں۔ پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بیٹے پر مختلف نوعیت کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ موجودہ صورتحال پہلے ہی انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔
اب سوال یہ ہے کہ اس خطرناک صورتحال کو آخر کب تک ٹالا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب اس وقت کسی کے پاس نہیں۔ اسی لیے اگر آنے والے وقت کو اسی زاویے سے دیکھا جائے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ حالات تیزی سے ایک بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب امریکہ کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس صورتحال کو کس طرح سنبھالتا ہے، روس کے ساتھ اپنے معاملات کس انداز میں آگے بڑھاتا ہے اور آئندہ کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ روس اس تمام صورتحال کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ دیکھیے، اگر روس کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر اسی طرح حملے ہوتے رہے تو پھر معاملات صرف یوکرین تک محدود نہیں رہیں گے۔ مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اس مرتبہ اسرائیل پر حملہ نہیں کیا بلکہ خلیجی ممالک کو نشانہ بنایا، اور یہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ تمام ممالک فوری طور پر جنگ بندی کی حمایت کرتے دکھائی دیے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ تمام تر مدد انہی علاقوں سے فراہم کی جاتی ہے، یہیں سے اڈے استعمال ہوتے ہیں، یہیں سے پروازیں روانہ ہوتی ہیں اور یہیں سے مختلف کارروائیوں میں معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ اسی لیے جب ان علاقوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پوری صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور جب اس طرح منظرنامے بدلتے ہیں، حالات نئی شکل اختیار کرتے ہیں تو پھر معاملات بھی ایک مختلف رخ پر جاتے نظر آتے ہیں۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ صورتحال کب تک برقرار رہتی ہے، حالات کس طرف جاتے ہیں اور یہ پورا منظرنامہ آخر کس انجام تک پہنچتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ یہی وہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے جو اب تک حل نہیں ہو سکا۔ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ایران کے مزید حملے ہوں گے، امریکہ کو مزید دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا اور باقی تمام صورتحال آنے والے وقت میں خود بخود واضح ہوتی چلی جائے گی۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں یہ معاملات کب تک چلتے ہیں، کیا صورتحال بنتی ہے اور یہ پورا منظرنامہ آخر کس سمت جاتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ یہی وہ مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ایران کے مزید حملے ہوں گے، امریکہ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور باقی تمام صورتحال آنے والے وقت میں مزید واضح ہوتی چلی جائے گی۔ پیغامات ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔